السلام علیکم۔ آخری قسط۔ وہ اب پرائے گھر میں نہیں جا سکتی تھی، سو بے اتنائی، بے رخی، بے حسی، بے وفائی کے بعد بھی اس کی ماں کی خدمت گار بن کر اسی چوکھٹ سے چمٹی رہی۔ سینے کے داغ، دل کے زخم، روح کا کرب جاننے والے مسیحا ویسے ہی کم ہیں، مگر عورت گری ناپید۔ اس نے جب بھی محبت کے ملبے میں دبی ہوئی زخمی ذات کو باہر نکالا تو خود کو اصلی صورت میں نہ پایا۔ اصلی صورت تو وہ کب کی کھو چکی تھی۔ 8 ماہ گزر گئے، دوسری عورت کی گود ہری نہ ہو سکی۔ اس کی ساس ہر ماہ دن گنتی اور پوچھنے جاتی، مگر مایوس لوٹتی۔ ان 8 ماہ میں وہ دوبارہ نہیں آیا۔ بیوی اس کے پاس تھی اور ماں جا کر دیکھ آتی تو مرجھائے ہوئے پھول کے پاس کیوں آتا؟ اور اب تو وہ میسج کرنا بھی بھولتی جا رہی تھی، بات کرنا تو پہلے ہی بھول بیٹھی تھی۔ وہ کون سا اس کی آواز سننے کو بے چین اور منتظر تھا۔ اس بار اس کی ساس بیٹے سے مل کر آئی تو دکھی تھی۔ اس نے یقیناً کچھ کہہ دیا ہوگا، ورنہ وہ 8 دن کے بعد لینے کے لیے آنے والے ڈرائیور کو خالی ہاتھ نہ بھیجتی۔ پوچھنے کی عادت نہ اس میں تھی، نہ ہی ساس نے بتایا۔ جب دوسرے ہفتے بھی گاڑی خالی واپس گئی تو وہ ماں کو دیکھنے چلا آیا۔ ماں کا خیال رکھا کرو۔ کچن میں اپنے لیے چائے بناتی عورت سے مخاطب ہوا۔ بیوی کا درجہ تو وہ اب اسے دیتا ہی نہیں تھا، اس کی ماں اس کی ذمہ داری نہیں تھی، پھر بھی وہ مکمل ایمانداری سے نبھا رہی تھی اور وہ ہر ذمہ داری سے آزاد اسے احکامات دیتا رہا۔ اس نے نہ شکوہ کیا نہ وضاحت دی، خاموشی سے چائے، بسکٹ، سموسے اس کے سامنے رکھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک دوسرے سے بیزار ہو گئے ہیں۔ وہ اس کی تھوڑی دیر کی خاموشی بھی برداشت نہ کر پایا۔ کتنے چھوٹے ظرف کا مالک تھا وہ، تو 1 سال سے اس کی خاموشی کی بھٹی میں جل جل کر کوئلہ بن چکی تھی۔ عدیل کا عکس آنکھوں میں پھیلتی نمی میں دھندلا ہوا۔ ہم دونوں نہیں، صرف تم عدیل۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ میں تو اسی دائرے کے اندر گھوم رہی ہوں، یہ جاننے کے بعد بھی کہ اب تم اس دائرے سے باہر ہو۔ اندر تو صرف تمہاری پرچھائیاں رہ گئی ہیں۔ مجھے پرچھائیوں کے طواف نے نڈھال ضرور کیا ہے، مگر بیزار نہیں۔ خود کلامی سے رکھتے عدیل تک پہنچی۔ فہم ہے تمہارا، مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں، اب مینٹین نہیں کر پاتا۔ مان لو عدیل، میں تمہاری زندگی کتاب کا ایسا پرچہ رہ گئی ہوں جس کو پھاڑ بھی دیا جائے تو کتاب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اثر کم ہوتا ہے، نہ دلچسپی۔ وہ ماں کو منا کر چلا گیا۔ اگلے ہفتے سے گاڑی خالی نہیں گئی، مگر وہ مکمل طور پر خالی ہو کر کوری کتاب رہ گئی۔ گزرتے 3 سالوں میں دوسری عورت بھی کوئی خوشخبری نہ دے سکی تھی۔ اس کے جسم میں دوڑتے خون کا ایک ایک قطرہ گوہر بننے اور تخلیق کی اعلیٰ صورت میں آنے کے لیے بے قرار تھا، مگر وہ عورت تھی، اس لیے بانجھ نہ ہوتے ہوئے بھی بانجھ بنا دی گئی۔ اس کے اندر ممتا کی گرمی بدستور موجود تھی۔ اس کا ساتھی ہی کوڑا نکلا تو اس کا کیا قصور؟ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی سزا کاٹتی رہی۔ وہ کوڑا مرد کسی اور سے خوشیاں کشید کرنے لگا۔ بالآخر وہ عورت راز آشنا ہوئی، سارے ٹیسٹ خفیہ طریقے سے پہلے ہی معلوم کرتی رہی۔ وہ اس کی طرح نہیں تھی جس نے صرف اس کی زبان پر اعتبار کیا، خود ٹیسٹ رپورٹس دکھانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ محبت اندھا کر دیتی ہے۔ وہ اس کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرتی رہی تھی، مگر وہ دوسری عورت تھی، اپنی ممتا کو کورے پن پر قربان نہیں کر سکتی تھی، جبکہ پیچھے ایک مرد کو منتظر بھی چھوڑ آئی ہو، سو اسی بہانے طلاق لے کر چلی گئی۔ وہ تن و من سے کورا مرد ایک بار پھر اس کے پاس آ گیا۔ ایک محبت کے آسرے پر تو وہ زندگی کورے مرد کے ساتھ بھی گزار لیتی، پر اب تو وہ محبت بھی نہ رہی تھی، وہ خود بھی کوری کتاب بن گئی تھی، بالکل صاف سفید، جس پر ایک لفظ کی سیاہی بھی نہ رہی۔ عورت پنسل سے لکھی ہوئی ایسی کچی تحریر ہے جسے مرد جب چاہے اپنے عمل کے ربڑ سے مٹا سکتا ہے۔ اس کے دل پر کندہ تحریر بھی دھوکہ، دغا، فریب نے کب کی مٹا دی تھی۔ ساس کو نظریں ملانے کی ہمت نہ پڑتی، شرمندگی اور بیٹے کے بے اولاد ہونے کے غم میں بستر سے جا لگی۔ وہ اس کی خدمت میں جٹ گئی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، ایک دن
اس نے سالوں کی دوریاں ختم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میں نے واقعی تم سے بہت زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے میرا ان کے پاس رہنا بہت ضروری ہے۔ آج سے میں ان کے کمرے میں رہوں گی۔ ویسے بھی میں ایک کھوکھلی عورت ہوں، تمہیں بچہ نہیں دے سکتی۔ اپنے شانے سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کھوکھلی عورت نے فیصلہ سنا دیا، اور اس فیصلے کو قبول کرنا اس کی مجبوری تھی کہ اس جیسی خدمت گار اس کی ماں کو نہیں مل سکتی تھی۔ مگر اس کھوکھلی عورت کی محبت کو کھو کر اس کے پاس بھی تو کچھ نہ رہا تھا، اس کے ہاتھ ہی نہیں دل بھی خالی تھا۔